نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 143، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ اور کذالک اسی طرح جعلناکم ہم نے تمہیں بنایا امتاً امت وسطاً درمیانی معتدل، لتکونوا تاکہ ہو تم شہداء گواہ علی پر الناسی لوگ، ویکون اور ہو الرسول علیکم تم پر شہیداً گواہ، وما جعلنا اور نہیں مقرر کیا ہم نے القبلۃ قبلہ التی وہ جو کنتا آپ تھے علیہا اس پر الا مگر لنعلم تاکہ ہم معلوم کر لیں من کون یتبع پیروی کرتا ہے الرسول رسول کی، ممن اس سے جو ینقلب پھر جاتا ہے علی پر عقبیہ اپنی ایڑیوں پر، وان اور بے شک کانت یہ تھی لکبیرۃ البتہ بڑی بات یا بھاری بات، الا مگر علی پر الذین جنہیں ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے، وما اور نہیں کانا ہے اللہ تعالیٰ لیضیع تاکہ وہ ضائع کرے ایمانکم تمہارا ایمان، انا بے شک اللہ تعالیٰ بالناسی لوگوں کے ساتھ لرؤوف بڑا شفیق ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ روٹ ورڈ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، یہ کذالک بھی انٹرسٹنگ چیز ہے۔ کاف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ طرح، یہ حرف تشبیہ ہے۔ وا اور یہ اسم اشارہ ہے، یہ دور کی علامت ہے، اور کاف مخاطب کی۔ اب دیکھیے کہ دیکھنے میں لفظ بنا ہوا ہے لیکن لفظ کے اندر ہر ایک حرف کا پورا مطلب ہے۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، یعنی جیسا ہم نے تم کو ہدایت دی اسی طرح، جعلناکم بنایا ہم نے تم کو امتاً امت کتنے معنی ہوتے ہیں؟ 4، اور ایک مطلب پہلا کون سا ہے؟ اس میں گروہ جماعت، یہاں کون سا معنی ہے؟ گروہ۔ وسطاً درمیانی، وسط کہتے ہیں افراط اور تفریط کے درمیان والی چیز کو، یعنی تعداد، فاصلہ یا مقدار کے لحاظ سے کسی چیز کا درمیانی حصہ۔ تعداد مثلاً اگر 11 ہے تو 5 ادھر اور 5 ادھر، اور ایک درمیان میں، یعنی درمیان والا کیا ہے؟ درمیانہ۔ تو تعداد کے اعتبار سے، دوسرے فاصلے کے اعتبار سے، مثلاً یہاں سے دائیں دیوار سے بائیں دیوار تک جو برابر لا کے آدھ میں ہے، جو ہے حصہ وہ کیا ہے؟ درمیانہ۔ تو یہ تعداد میں بھی ہوتا ہے، فاصلے میں بھی اور مقدار میں بھی ہوتا ہے۔ درمیان کا حصہ اور اعتدال کے معنی میں آتا ہے، اور بہترین کے بھی۔ بہترین کا معنی ضمنی معنی ہے۔ ضمنی معنی کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو چیز درمیانی ہوتی ہے وہ بہترین ہوتی ہے، وہ سیف ہو جاتی ہے، محفوظ ہوتی ہے۔ عربی کا ایک جملہ ہے، بہترین کام وہ ہے، وہ درمیانہ کام ہے، اعتدال والا، معتدل۔ لِتَکُونُوا تاکہ تم ہو جاؤ سب، شہداء گواہ، شاہدہ یا شہدو گواہی دینا، حاضر ہونا، اور یہ شہید کی جمع ہے۔ وٹنس کے معنی میں الناسی لوگوں پر، ویکونا اور ہوں الرسول رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیکم تم پر، شہیداً گواہ۔ یہ جو شہداء ہے اس کا سنگولر یہاں شہید ہے۔ وما جعلنا اور نہیں بنایا ہم نے القبلۃ قبلے کو، التی وہ جو کنتا تھے آپ علیہا اس پر یعنی پہلے، الا مگر لنعلم تاکہ ہم جان لیں، یہ جو لتکونوا ہے لنعلم ہے نا، اس میں لام ہے، اسے کہتے ہیں لام تعلیل،
جو وجہ بتاتا ہے، اور لام تاکید ہوتا ہے، اس میں لام جو آتا ہے اس چیز کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ لام تعلیل۔ تعلیل کا مطلب ہے علت بتانا، جو وجہ بتائے، لنعلم تاکہ ہم جان لیں، من کون، یتبعو پیروی کرتا ہے، اتبع یتبعو اتباع پیروی کرنا، کسی کے پیچھے چلنا، الرسول رسول کی، ممن اس سے جو، یہ اصل میں من تھا، ینقلبو جو الٹا پھر جاتا ہے، انقلبا ینقلبو انقلاب، علا اوپر، عاقبیہ اپنی ایڑیوں پر، یہ اصل میں تھا عاقبین، نون اڑ گیا اضافت کی وجہ سے، عقب کہتے ہیں ایڑی کو، اور عاقبین ہے دو ایڑیاں، اپنی دونوں ایڑیوں پر یعنی الٹے پاؤں، بیک ورڈ، و ان اور بے شک، کانت ہے، لکبیرتن البتہ بھاری گراں۔ ویسے تو ان کا ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں، لیکن یہاں اس کا ترجمہ انا کے معنی میں ہے، کیونکہ آگے لام آ رہا ہے تاکید کا، لکبیرتن میں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک اصول ہے، بہت جگہ یہ دہرایا جائے گا۔ ان کے بعد اگر آگے لام تاکید آ رہا ہو تو ان کا ترجمہ بے شک تاکید میں کرتے ہیں، الا مگر، علی الذین ان لوگوں پر، ہدی اللہ جن کو ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے، وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ، لیضیع کہ ضائع کرے، زواد یا عین روٹ ہے اس کا، ایمانکم تمہارے ایمان کو، لیکن یہاں نماز مراد ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، بالناس لوگوں پر، لرؤوف البتہ شفقت کرنے والا ہے، رحیم بہت مہربان ہے۔ رؤوف کا لفظ را حمزہ فا سے ہے، شفقت کرنا یہ اسم صفت ہے، مفعول کے وزن پر ہے، کسی کی تکلیف دور کرنے کے لیے اس پر شفقت، شدید رحمت کے معنی میں آتا ہے، مہربانی کے معنی میں آتا ہے۔ رحیم رحم کرنے والا یہ عام ہے، کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے، کسی کو احسان پہنچانے کے لیے، کسی پر رحم کرنا، تو دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ رؤوف کیا ہے؟ شدید رحم کرنے والا، اور رحیم کیا ہے؟ رحم کرنے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا اور اسی طرح ہم نے بنایا تم کو امت وسط، کس طرح؟ جس طرح خانہ کعبہ کو تمہارے لیے قبلہ مقرر کیا، سینٹر آف دا ارتھ ہے نا۔ اگر آپ دیکھیں قبلے کی جگہ تو وہ کیا ہے؟ دراصل سینٹر آف دا ارتھ۔ جس طرح ہم نے قبلے کو زمین کا مرکز بنایا، اسی طرح ہم نے تم کو، یعنی کس طرح؟ جیسے قبلہ تمہارا مقرر کیا، اسی طرح ہم نے تم کو بھی ایک درمیانی امت بنایا، سینٹر میں رکھا۔ سینٹر کس چیز کا؟ یعنی ہم امت مسلمہ ویسے تو آخر میں ہے، لیکن ہم مڈل میں ہے، سینٹر میں۔ کس طرح؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیغمبروں کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری موتی تھے پیغمبروں کی لڑی میں، آپ پر دین مکمل ہوا، آپ نے وہ دین اپنی امت کو دے دیا۔ اب ہمارا کیا کام ہے کہ ہم سے یہ قیامت تک باقی لوگوں تک جائے گا، تو ہم کہاں آگے؟ درمیان میں۔ جس طرح کعبہ ہدایت کا ذریعہ ہے، آگے آپ پڑھیں گے کہ ہم نے کعبہ کو کیا بنایا؟ ہدایت کا ذریعہ۔ جس طرح کعبہ پورے گروہ کے لیے ایک سینٹر ہدایت کی جگہ ہے، اسی طرح امت مسلمہ ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ، پیغمبر علیہ السلام سے آئی ہوئی تعلیم کو کیا کرنا ہے؟ اس کو آگے پہنچانا ہے۔ بیت المقدس یہود کا قبلہ ہے، اس سے بیت اللہ کی طرف موڑنا اور لوگوں کو تاکید کرنا کہ یہ تمہارا قبلہ ہے، اصل میں ایک اعلان بھی تھا کہ اب امامت بنی اسرائیل سے لے کر کس کو دی جا رہی ہے؟ امت محمدیہ کو۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ اعزاز ملا تھا امتحان کے بعد،
آدم علیہ السلام کا امتحان ہوا، بنی اسرائیل کا امتحان ہوا۔ آدم علیہ السلام کا کس سے ہوا؟ اس درخت سے، اور بنی اسرائیل کا گائے سے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بکالماتن سے، اور امت محمدیہ کا امتحان ہوا قبلے کی تبدیلی سے۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں کیا گواہی؟ حق کی گواہی۔ اور آخرت میں کس چیز کی گواہی؟ کہ باقی رسولوں نے بھی اپنی امت کو پیغام پہنچا دیا تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو بلائیں گے، وہ کہیں گے لبیک۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا؟ وہ کہیں گے جی ہاں۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کیا نوح علیہ السلام نے میرا پیغام پہنچایا؟ وہ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، جھوٹ بول دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے کہیں گے کیا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ پھر اس امت کے لوگ گواہی دیں گے کہ یقیناً نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا تھا، اور پیغمبر اپنی امت پر گواہ بنیں گے۔ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ وہ پیغام پہنچایا تھا؟ قرآن کے ذریعے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے خلاف قیامت کے دن گواہی دو، اور رسول تم پر گواہی دیں۔ کیسے؟ دنیا میں پیغام پہنچا کر حق کا پیغام پہنچایا نا، ہم کو گواہی دی حق کی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مخاطب کر کے کہا لوگوں سنو، کیا میں نے تم کو میسج پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا، امانت کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے 3 بار یہ بات دہرائی اور انگلی اٹھا کر آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ تو بھی گواہ رہ، میں نے ان کو تیرا پیغام پہنچا دیا۔ سورۃ نساء میں آتا ہے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں یا تو گواہی دیں گے یا خلاف۔ کس کے حق میں گواہی دیں گے؟ جو آپ کے طریقے پر چلا، اور کس کے خلاف گواہی دیں گے؟ جنہوں نے آپ کا طریقہ چھوڑ دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے رب، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے حق میں سفارش کریں گے اور گواہی دیں گے جنہوں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کیا ہوگا، آپ کے طریقے پہ چلے ہوں گے۔ بلکہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ پر امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو قیامت کے دن بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس کے ہاتھ میں کیا ہے، کون کیا لے کر آیا ہے۔ مجرم اپنے چہروں سے ہی پہچان لیے جائیں گے۔ تو کچھ لوگوں کے حق میں وہ گواہی دیں گے ان کے اعمال کی وجہ سے، اور کچھ لوگوں کے خلاف کہ ان لوگوں نے امت ہونے کا حق ادا نہیں کیا، اور نہیں بنایا ہم نے قبلے کو، وہ جس پر تم تھے پہلے، یعنی بیت المقدس کو ہم نے کیوں قبلہ قرار دے دیا مدینہ آنے پر؟ تو کیونکہ اس لیے کہ ہم جان لیں رسول کی پیروی کون کرتا ہے، اس سے جو اپنی دونوں ایریوں پر پھر جاتا ہے۔ یعنی یہ تمہارے امتحان کے لیے تھا۔ اب ہم نے بات کی نا کہ ہر ایک کا ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ دنیا ہے، امتحان کی جگہ ہے، امتحان سے گزرے بغیر کوئی اگلے درجے پر نہیں جاتا۔ امت مسلمہ کا ٹیسٹ کیا تھا؟ مدینے آنے پہ کیا کہا گیا انہیں؟ بیت المقدس کی طرف رخ کرو۔ اب یہ بھی ایک بہت بڑا دھچکا تھا انہیں کہ اچھا اب تک تو ہم کعبہ کی طرف کر رہے تھے، اب ہم سے کعبہ بھی چھوٹا، کعبہ بھی چھوٹ گیا۔ دیکھیں نا، مسلمانوں سے مکہ بھی چھوٹ گیا اور کعبہ بھی۔ تو مسلمانوں کے لیے مدینے میں آنا، مکے کو چھوڑنا، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اور اب مدینے میں آ کے انہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ قبلہ بھی چھوڑ دو، یہ کوئی آسان نہیں ہے۔ اب کیا ہوا تھا؟ 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اب دوبارہ حکم آ گیا اب اس کو بھی چھوڑ دو، دوبارہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرو۔ بہت مشکل تھا نا اس حکم کو ماننا، مگر ان لوگوں پہ کچھ بھی مشکل نہ تھا جن کو اللہ رب العزت نے ہدایت دی۔ ان کے دل کسی مشکل میں نہیں تھے، انہوں نے اللہ کا حکم جیسے تھا اس کو مان لیا۔ جب اللہ نے فرمایا کہ ادھر منہ کرو تو انہوں نے ادھر کر لیا، جب کہا ادھر کرو تو انہوں نے ادھر کر لیا۔ یعنی ان کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا۔
لیکن جن کا ایمان کمزور تھا ان میں سے کچھ لوگ مرتد بھی ہو گئے، مسلمان نہ رہے، چھوڑ دیا انہوں نے دین کو۔ کیوں؟ اس پروپگنڈے کی وجہ سے کہ یہ تمہارا نبی کیسا نبی ہے کہ کبھی کہتا ہے ادھر منہ کرو، کبھی کہتا ہے ادھر منہ کرو، اس کو تو خود ہی نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے استغفر اللہ اور کیا نہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو نیگٹیو پروپگنڈا ہوتا ہے وہ لوگوں کے ذہن خراب کر دیتا ہے، اور بعض اوقات اس کی وجہ سے ایمان جانے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ اور جب کہ کتنے ہی بچے ایسے ہیں جنہوں نے یہاں پرورش پائی، پیچھے سے ٹھیک ٹھاک آئے اور یہاں آ کے منفی پروپگنڈا سے کیا بن گئے، دماغ پھر گیا۔ تو بہت سے لوگ ہجرت کر کے مدینے آئے، کس کے لیے؟ اسلام کی خاطر، اور یہاں آ کر ایک ٹیسٹ پڑا تو پھر گئے۔ اسی لیے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو اپنے دین پہ جما کر رکھ، ہمارے دل نہ پھریں، کیونکہ ہم مرتے دم تک کیا ہیں؟ ٹیسٹ میں ہیں۔ کبھی کوئی مشکل آ جاتی ہے، کبھی کوئی حکم آ جاتا ہے، کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ تو جب انسان کہیں بھی بگڑے تو گیا، تو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، کبھی کسی عمل پہ فخر نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل میں قبلہ تو وہی تھا نا، خانہ کعبہ، لیکن ہم نے بیت المقدس کی طرف کچھ مہینے اس لیے منہ موڑ دیا تاکہ جب دوبارہ واپس آنے کو کہیں تو پتہ چل جائے کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آزمایا تھا، مثلا جنگ احد میں وہاں بھی آزمائش ہوئی تھی، اور بھی کئی موقعوں پر ہوئی تھی۔ تو جو شخص دین کے راستے پہ چلتا ہے وہ آزمایا جاتا ہے، ٹیسٹ آتے ہیں زندگی میں، تو ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں دین پہ جمائے رکھنا۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، وہ بہت مشکل ٹیسٹ تھا مگر ان کے لیے نہیں جن کو اللہ رب العزت ہدایت دے۔ اچھا، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے۔ ابھی تو ہم کہہ رہے تھے کہ اللہ کا علم تو مستقبل کے بارے میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ کو تو دلوں کے حال کا پتہ ہے، وہ سب جانتا ہے، پھر کیوں کہا تھا کہ ہم جان لیں گے، لوگ جانیں گے۔ علم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک علم ظہور اور ایک علم مخفی ہوتا ہے۔ اللہ کو تو علم غیب ہے، اس کو تو پتہ ہے، لیکن اللہ اس غیب کی چیز کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، علم غیب کو کس میں لانا چاہتا ہے؟ علم ظہور میں۔ جی ٹھیک ہے، کیونکہ علم غیب کی بنا پر کسی کو جزا سزا نہیں دی جا سکتی جب تک کہ کوئی ثابت نہ کر دے کہ ہاں وہ واقعی سزا کے لائق ہے یا وہ جزا کے لائق ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے مختلف چیزوں کو جب آپ مکس کرتے ہیں، مثلا پانی رکھا ہوا ہے اور رنگ ہے آپ کے پاس، تو آپ کو پہلے سے پتہ ہی ہوتا ہے کہ یہ رنگ اگر اس میں ڈالا جائے گا تو بوتل کا رنگ بھی سارا ویسے ہی ہوگا، اگر سیاہی ڈالیں گے تو سارا کیا ہو جائے گا؟ نیلا ہو جائے گا۔ اب یہ جو آپ کے پاس پہلے سے علم ہے، لیکن دوسروں کو کیسے پتہ چلے گا؟ بچے کو جیسے اگر آپ نے کچھ سکھانا ہے، اس کو تو نہیں پتہ ہوتا نا، پریکٹیکل آپ کر کے اس کو ڈال کے دکھائیں گے، وہ ظاہر ہو گیا، اور وہ جو پہلے پتہ تھا وہ کیا ہو گیا؟ سامنے آ گیا۔ یعنی سب کو پتہ چل جائے، ہم سامنے لے آئیں اس بات کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ کون اتباع کرتا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی ایک مشکل کام تھی اس وقت۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن تو مان لیں گے لیکن حدیث نہیں مانیں گے، وہاں آ کر اٹک جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے، یہ بھی ایک امتحان ہے۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایمانکم کہ تمہارا ایمان ضائع کرے،
اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان ضائع کر دے. ایمان کا مطلب نماز کیا گیا ہے نا یہاں. سوال یہ پیدا ہوا کہ جب قبلہ تبدیل ہوا تو تبدیلی سے پہلے 16-17 مہینوں میں کچھ لوگ فوت ہو گئے تھے. اب لوگوں کو فکر ہوئی کہ جو لوگ اس قبلے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہوئے فوت ہو گئے ہیں کہیں ان کی نمازیں ضائع تو نہیں ہو گئی. کیونکہ جب حکم آیا تو بہت تاکید آئی. آگے آپ نے ترجمے میں بھی پڑھا اور آپ آگے دیکھیں گے کہ ایک دفعہ نہیں کئی بار کہا گیا ہے کہ منہ پھیر لو، قبلے کو فالو کرو. تو لوگوں کے دلوں میں ڈر بیٹھا کہ جنہوں نے نہیں فالو کیا کہیں ان کی نمازیں تو نہیں ضائع ہو گئیں. تو اس وقت انہیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان ضائع کرے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کا مطلب نماز کیسے کر لیا؟ جی، ایمان تو ایمان ہوتا ہے نا. ایمان پر یعنی ہم یہاں ایمان کا جو ترجمہ ہے صلاۃ کیسے کر لیا؟ اب اس کی وضاحت حدیث کرے گی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. ٹھیک ہے نا. ایمان کی کتنی شاخیں؟ 70 سے زائد شاخیں ہیں. سب سے افضل قسم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور اس کا اگلا درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، یہ بھی ایمان ہے. پھر فرمایا حیا بھی ایمان کا حصہ ہے. تو نماز بھی کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے. گویا دوسرے لفظوں میں ایمان ہے. اور ہم نے ایمان کی ڈیفینیشن میں کیا پڑھا تھا کہ وہ کیا ہے؟ جو دل میں اتر جائے اور عمل اس کی تصدیق کرے. ایمان صرف کسی ایک چیز کا نام نہیں. ایمان دل میں بھی ہوتا ہے اور زبان سے بھی بولا جاتا ہے اور عمل سے بھی کر کے دکھایا جاتا ہے. اس لیے سوال کے مطابق یہاں جو جواب دیا گیا وہ صلاۃ کی بجائے ایمان دیا تاکہ لوگوں کو نماز کی اہمیت پتہ چلے. جو شخص نماز ہی نہیں پڑھتا اس کا کوئی ایمان ہی نہیں. نماز کفر اور اسلام میں کیا کرتی ہے؟ فرق کرتی ہے. نماز کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے. اور جو اپنی نماز ضائع کر دیتا ہے وہ دراصل اپنے ایمان کو ضائع کر دیتا ہے. قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کے بارے میں ہوگا. بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر شفقت کرنے والا مہربان ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں پہ بہت مہربانیاں کرنے والے ہیں. یعنی وہ لوگوں کو نقصان نہیں دیتا. اس نے یہ احکامات اس لیے نہیں دیے کہ لوگوں کی نمازیں ضائع ہو جائیں. وہ اس لیے دے رہا ہے تاکہ قیامت تک لوگوں کو ایک مرکز مل جائے عبادت کے لیے، ایک ڈائریکشن مل جائے اور ان کے اندر ایک یونٹی پیدا ہو. قبلے کا حکم اپنے اندر کئی مصلحتیں رکھتا ہے اور سب سے بڑی مصلحت کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کون کرتا ہے؟ اس سے جو اپنی دو ایڑیوں سے پھر جاتا ہے یا وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے یعنی بیک ورڈ ہو جاتا ہے. آج کے لوگوں کا خیال کیا ہے کہ سنت پر عمل کرنا کیا ہے؟ بیک ورڈ ہونا. جو سنتوں پر عمل کرتا ہے ان کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں؟ بیک ورڈ لوگ ہیں. اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی چھوڑنا کیا ہے؟ ہلاکت ہے. کس کی بات زیادہ سچی ہے؟ اللہ کی بات زیادہ سچی ہے. تو بات یہ ہے کہ قبلے کا مقرر کرنا اور اصل امت کے مرکز کو مقرر کرنا اور اس کے ساتھ ہی امت کی امامت کے رول کو واضح کیا گیا. اب کیا ہے؟ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے. تو ہم سب کو بھی اپنے رول کو پہچاننا ہے اور اللہ کے دوسرے بندوں تک اسلام کا پیغام پہنچانا ہے. اور وہ پیغام اسی صورت میں پہنچے گا جب ہم خود اس پر عمل کریں گے اور نماز کے وقت میں کہیں پر بھی ہوں اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے، نماز ادا کریں گے. قبلے کی تبدیلی کا حکم کیوں دیا گیا تھا؟ قبلے کی تبدیلی کیوں کی گئی؟ امامت کی تبدیلی کے لیے کوئی اور وجہ؟ جی، تاکہ ہم جان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کون کرتا ہے؟ جو اپنی دونوں ایریوں سے پھر جاتا ہے یا آپ کے حکم کو مانتا ہے. تو یہ دراصل ایک طرح کا امتحان تھا، آزمائش تھی مسلمانوں کے لیے. اور اس بات کی آزمائش کے ہر حال میں بات کو کون مانتا ہے؟ کیونکہ ہم بعض اوقات اللہ کی بات مان لیتے ہیں جب کہ وہ ہمارے موافق ہوتی ہے، ہمارے لیے آسان ہوتی ہے، ایزی ہوتی ہے. لیکن جب وہ مشکل ہوتی ہے، ہماری عقل میں نہیں آتی یا ہمارے دل کو نہیں لگتی یا ہماری خواہشات کے خلاف ہوتی ہے تو پھر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کو نہیں مانتے. تو دونوں وجوہات کی امامت کی تبدیلی بھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ آزمائش بھی تھی.
اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان ضائع کر دے۔ یہاں ایمان سے کیا مراد ہے؟ نماز۔ نماز کو ایمان کیوں کہا گیا؟ ایمان صرف دل کے ماننے اور زبان کے اقرار کا نام نہیں، بلکہ ایمان عمل کا نام بھی ہے، اور عمل میں سب سے بڑا عمل اللہ کو محبوب نماز ہے۔ تو اس لیے نماز بھی ایمان کا حصہ ہے، تو یہاں پر اس کو ایمان کہا گیا، اس کی اہمیت کے پیش نظر ہے۔ اور ویسے بھی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں ہیں، جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے، اور ادنا حصہ کیا ہے؟ کسی تکلیف دہ چیز کا راستے سے ہٹانا، جس کو ہم معمولی سا سمجھتے ہیں۔ اور نماز بھی ایمان کا حصہ ہے، جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں۔ نماز کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، اس لیے یہاں پر نماز کو ایمان کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا اور سچا نمازی بنائے، اور ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمیں جنت مل جائے، اور ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا اللہ نے حکم دیا، اور جو پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے گئے، جس کے پڑھنے کا ہمیں حکم دیا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔